جھوٹا مدعی نبوت سے دلیل مانگی وہ بھی کافر ہے، اس لیے کہ دلیل تو وہی مانگے گا جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر شک ہوگا، وہی دلیل مانگے گا۔ خوبصورت لڑکی نے افیسر کو نکاح کی پیشکش کی اور وہ خوبصورت لڑکی، اس کا خاندان قادیانی تھا۔ فوجی افیسر نے کہا کہ میں اس وقت آپ کے ساتھ نکاح کروں گا جب آپ مسلمان ہو جائیں اور مجھے قادیانی کی تبلیغ نہ کریں، میں اس وقت آپ کے ساتھ نکاح کروں گا۔ تو لڑکی نے اس فوجی افیسر کی یہ شرط مان لی، تو پھر فوجی افیسر کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ چونکہ اس کا خاندان قادیانی تھا، اس کے رشتہ دار قادیانی تھے، وہ اس لڑکی گھر بار بار آتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ قادیانی کے ایک عالم اس لڑکی کے گھر آیا اور اس نے فوجی افیسر سے کہا کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہتے آپ مرزا قادیانی کو نبی مانیں، ہم صرف آپ سے اتنا کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ استخارہ کر لیں، استخارے کے اندر آپ کو جو چیز نظر آئے آپ اسی کو مان لینا۔ تو فوجی افیسر نے حامی بھر لی کہ میں استخارہ کروں گا۔ جب اس نے رات کو استخارہ کیا، استخارے میں اس نے دیکھا مرزا قادیانی نبی کی حیثیت سے اس کے سامنے موجود ہے۔ صبح اٹھا تو بغیر کسی کی تبلیغ کے، بغیر کسی کی بات کے متاثر ہوئے، اس نے اپنے خواب کو حقیقت بنا کر لوگوں کے اندر تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ بہت سے لوگوں کو اس نے قادیانی بنا دیا، بہت سارے علماء اس کے پاس گئے، اس کو دلائل سے سمجھایا، لیکن اس کی ایک ہی بات تھی، اس نے کہا کہ جب میں نے استخارہ کر لیا ہے، استخارے میں اللہ نے مرزا قادیانی کو جب میرے سامنے نبی بنا کر دکھایا ہے تو میں کیسے آپ کی دلیل مان لوں؟ استخارے کے اندر تو اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اور اللہ نے جب خود مجھے مرزا قادیانی کو نبی کی حیثیت سے دکھایا ہے تو میں کیسے آپ کی بات کو مان لوں؟ بہت سارے علماء گئے لیکن کسی سے وہ متاثر نہیں ہوا، کوئی عالم اس کو قائل نہ کر سکا۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ چناب نگر کی سالانہ کانفرنس کے اندر شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ افیسر کو جب علم ہوا کہ ان کا بہت بڑا عالم یہاں پر آ رہا ہے تو وہ فوجی افیسر اس نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، آج اس عالم کو دیکھتا ہوں، کیا یہ بھی مجھے قائل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ تو اس فوجی افیسر نے مولانا کو اپنے واقعے سنایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اب آپ بتائیں کہ میں مولوی کی بات کو مانوں یا رب کی بات مانوں؟ آپ نے فرمایا کہ 1 منٹ کے لیے آپ مولوی کی بات مانیں، صرف 1 منٹ کے لیے۔ فوجی افیسر نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں 1 منٹ کے لیے آپ کی بات کو مانتا ہوں، مولوی کی بات کو مانتا ہوں۔ مولانا نے فرمایا آپ نے جس وقت استخارے کی حامی بھری تھی اس وقت آپ کافر ہو گئے تھے۔ کافر کو استخارے سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی۔ آپ جب کافر تھے تو کافر ہونے کی صورت میں مرزا قادیانی آپ کو نبی بنا کر دکھایا گیا ہے۔ آپ جب تھے ہی کافر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے رہنمائی کہاں سے آتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اندر شک پیدا ہوا، اس شک کی وجہ سے آپ کافر ہو گئے۔ افیسر نے کہا کہ مجھے اب بات سمجھ آئی ہے کہ میرے شک کی وجہ سے میں کافر ہو گیا تھا اور کفر کی حالت کے اندر مجھے مرزا قادیانی نبی بنا کر دکھایا گیا ہے۔ دوبارہ توبہ طائب ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ہے کہ اگر آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے اندر آپ کے ذات کے بارے میں اگر کسی انسان کو شک ہو جائے تو اس شک کی وجہ سے انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ بھی کافر ہے، اس لیے دلیل تو وہی مانگے گا ہمارے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم، جس آدمی میں شک ہوگا وہی دلیل مانگے گا۔